السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پر اسرار اور دلچسپ داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے تابوت سکینہ کی کہانی، خاص طور پر اسلامی نقطہ نظر سے۔ یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایمان، سکون اور اللہ کی مدد کی بہت گہری نشانیاں چھپی ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال جو شاید صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ تابوت سکینہ اب ہے کہاں؟ یہ ایک ایسا مقدس صندوق جس کا اتنا اہم کردار تھا، آخر غائب کہاں ہو گیا؟ لیکن دیکھیے، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر یہ تھا کیا؟ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ تابوت سکینہ آخر تھا کیا۔ قرآن پاک میں اسے تابوت السکینہ کہا گیا ہے، اور سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون، اطمینان، تو لفظی مطلب ہوا سکون کا صندوق۔ لیکن یہ صرف لکڑی کا کوئی عام صندوق نہیں تھا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کی ایک نظر آنے والی نشانی تھی، ایک علامت تھی جسے بنی اسرائیل اپنے درمیان محسوس کرتے تھے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس صندوق کو اتنا خاص کیا چیز بناتی تھی؟ وہ تھی اس کے اندر رکھی ہوئی چیزیں۔ سوچیں ذرا، اس کے اندر تورات کی وہ اصلی تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ ذاتی تبرکات، یعنی ان کی استعمال کی بھی مقدس چیزیں بھی تھیں۔ اور انہی سب مبارک چیزوں کی وجہ سے جہاں بھی یہ صندوق ہوتا تھا نا، وہاں ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان محسوس ہوتا تھا، وہی سکینہ۔ اس کو ہم ایک طرح کا اسپریچول پاور سورس کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک روحانی طاقت کا مرکز۔ ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل جب بھی کسی جنگ پر جاتے تو اس صندوق کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، اور جب تک یہ ان کے ساتھ ہوتا ان کے دلوں میں ایک عجیب سی بہادری اور سکون ہوتا تھا، اور اسی اطمینان اور اللہ کی مدد سے وہ بڑی بڑی فوجوں کو بھی شکست دے دیتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس صندوق کی موجودگی اور غیر موجودگی سے بنی اسرائیل کی حالت میں کتنا بڑا فرق پڑتا تھا۔ جب تک یہ صندوق ان کے پاس تھا اور وہ اللہ کے حکم پر چل رہے تھے، وہ لوگ متحد تھے، بہادر تھے، اور فتح ان کا مقدر بنتی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے نافرمانی شروع کی، اللہ کی مدد بھی اٹھ گئی، دشمن ان پر حاوی ہو گئے، اور اسی دوران وہ یہ مقدس صندوق بھی گنوا بیٹھے۔ اور اس کے بعد ان کی حالت تھی خوف، شکست اور آپس کا انتشار۔ اچھا، اب کہانی میں کئی سال آگے چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کے پیچھے متحد ہو کر لڑ سکیں۔ اللہ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ چنا، لیکن لوگوں نے فوراً اعتراض کر دیا، کہنے لگے کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں، یہ تو کوئی بہت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک ایسی نشانی مقرر کی جس کے بعد کسی شک کی گنجائش ہی نہ رہتی۔ ان کے نبی نے اعلان کیا، طالوت کی بادشاہی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارا کھویا ہوا تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اسے لانے والے کوئی انسان نہیں ہوں گے، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سوچیں، یہ کتنا بڑا اور ناقابل یقین اعلان ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا وعدہ تھا، ایک معجزہ سب کی آنکھوں کے سامنے۔ فرشتوں نے وہ مقدس صندوق آسمان سے لا کر بنی اسرائیل کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے طالوت کی بادشاہی پر ایک واضح مہر تھی، ایک ایسا معجزہ جس نے ہر شک، ہر سوال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ اس معجزے کا اثر بالکل فوری تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے صندوق کو دیکھا، ان کے دلوں میں وہی کھویا ہوا سکون، وہی اطمینان واپس آ گیا۔ ان کا ایمان جو کمزور پڑ چکا تھا وہ پھر سے تازہ ہو گیا، اور پھر بنا کسی ہچکچاہٹ کے سب نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ تو ایک طرح سے تابوت سکینہ نے واقعی اپنے نام کا حق ادا کر دیا۔ تو اگر ہم اس صندوق کے پورے سفر کو ایک نظر میں دیکھیں تو اس کی شروعات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ کی رحمت کی ایک نشانی کے طور پر۔ پھر یہ جنگوں میں ہمت اور فتح کا ذریعہ بنا، اس کے بعد قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ان سے چھن گیا، اور آخرکار طالوت کے دور میں ایک معجزے کے طور پر فرشتوں کے ذریعے واپس آیا۔ دیکھیں، اس پوری کہانی کا مقصد صرف ایک تاریخی واقعہ سنانا نہیں ہے، اصل میں اس میں ہمارے لیے بہت گہرے سبق ہیں۔ سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ اصل طاقت کسی صندوق یا کسی بھی مادی چیز میں نہیں ہوتی، ساری طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ فتح، سکون، یہ سب چیزیں اللہ کی اطاعت سے جڑی ہیں۔ جب قوم نے اللہ کا حکم ماننا چھوڑا تو برکت اور سکون دونوں ان سے اٹھا لیے گئے۔
اور یہی بات ہمیں آج کے سب سے اہم سوال پر لے آتی ہے۔ اگر سکون کسی صندوق میں بند نہیں تھا بلکہ اس کا تعلق اللہ کی اطاعت اور اس کی یاد سے تھا، تو پھر آج کے اس دور میں ہم اپنے لیے وہ روحانی سکون، وہ سکینہ کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر ڈھونڈنا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔